تو یہ میں بات کر رہا تھا جمعے کا. جتنے عوام کو جمعے کے بیان کے سننے میں دلچسپی ہوگی اتنی ہی دلچسپی مجھے ہوگی. اگر آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوگی تو میں کیوں دلچسپی لوں؟ سب سے زیادہ مصروف میں ہوں، سب سے زیادہ میں مصروف ہوں. شاید آپ لوگوں نے اپنے امام صاحب کو فارغ سمجھا ہوا ہے کہ یہ فارغ ہے پورا ہفتہ جمعے کے انتظار میں کہ کب جمعے کا دن آ جائے، کب ممبر پر بیٹھ جائے. مگر ہماری اپنی زندگی واللہ اتنی مصروف ہے کہ ہمیں جمعے کا پتہ بھی نہیں تھا کیا جمعہ ہے. کل رات مجھے ایک بندے نے بتایا کل جمعہ ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے 4 دفعہ گھڑی میں تاریخ دیکھا، انگلیوں پر حساب کیا، تب جا کر مجھے یقین آیا کہ ہاں واقعی میں کل جمعہ ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہم کیا ہے، بہت زیادہ مصروف ہے. زندگی ہمارے اوپر بہت زیادہ مصروفیت میں گزر رہی ہے. ہم کوئی فارغ نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائے اور اپنا ٹائم ضائع کرے، اپنا ٹائم پاس کرے. جتنے آپ مصروف ہے آپ سے کہیں گنا بڑھ کر میں بھی مصروف ہوں. میرا بھی کاروبار ہے، میرا اپنا دکان ہے، میری اپنی تجارت ہے. میں صبح سے لے کر شام تک حلال روزی کمانے میں مصروف ہوتا ہوں. میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں. میں کسی کا الحمدللہ محتاج نہیں ہوں، کسی کا بھی محتاج. میں یہاں پر سالوں سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں نے 1 روپیہ تنخواہ کبھی بھی نہیں لیا ہے. میں نے مدرسوں میں سبق پڑھایا ہے، میں نے 1 تنخواہ 1 روپیہ کبھی بھی نہیں لیا ہے. میں یہاں پر بچوں کو میں نے پڑھایا ہے، 1 تنخواہ کبھی 1 روپیہ میں نے نہیں لیا ہے. بلکہ مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں الٹا مسجد کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہوں، مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہوں. تو الحمدللہ ہم ان علماء ان مولویوں میں ہم نہیں ہیں کہ ہم مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہم محتاج ہیں. کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید حاجی صاحب کی جیب سے کوئی 500,000 ہمارے لیے نکلے، کبھی اس کی طرف کبھی اس کی. نہ الحمدللہ اللہ نے بے نیاز بنایا. اللہ نے اتنا دیا ہے کہ بالکل سکون سے بیٹھ کر کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. کوئی مجھے کسی کے 10 روپے کا ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تمام علماء کو آپ کے ان بندوں کا محتاج نہ بنانا. یہ بہت زیادہ رسوا کرتے ہیں، بہت زیادہ ذلیل کرتے ہیں. اے اللہ آپ کی دین کے خادموں کو یہ لوگ اپنے خادم سمجھتے ہیں. اے اللہ یہ گھر کا غصہ آ کر اپنے مسجد کے امام پر نکالتے ہیں. مسجد کے امام کو تمام محلے کے بزرگوں نے بیوی سمجھا ہوا ہے. گھر میں کوئی لڑائی ہو گئی آ کے امام صاحب پہ غصہ نکال رہا ہے. نماز 5 منٹ لیٹ کیوں ہے، 5 منٹ پہلے کیوں ہے، صفائی کیوں نہیں ہے، پانی کیوں نہیں ہے، پنکھے کیوں نہیں چل رہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. تو امام صرف یہ مجبوری ہے کہ وہ ان کا محتاج نہ ہوتا تو کہتا ہے چل دفع ہو جا، میری مرضی ہے، یہاں پر جو کروں گا میں کروں گا، آپ کو کیا تکلیف ہے. تو اس کا بنیادی یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء خود کفیل ہوتے، ہمارے علماء اپنے کاروبار کرتے، اپنے رزق کا انتظام خود کرتے، ان لوگوں کے محتاج نہ ہوتے تو کسی کو پھر یہ جرأت نہ ہوتی کہ آ کر اپنے محلے کے امام کو کیا کرے، باتیں سنائے. اللہ تمام علماء کو خود کفیل بنائے. اللہ آپ رازق ہیں، یہ علماء آپ کی دین کے محافظ ہے. اے اللہ آپ کے یہ بندے ان علماء کو ذلیل کر رہے، رسوا کر رہے، 150 کے لیے اللہ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں. اے اللہ آپ بڑا رازق ہے، آپ ان علماء کے رازق ہے، آپ ان کو رزق پہنچا دے. اے اللہ آپ ان علماء کو خود کفیل بنا دے. اللہ کے بندو یہ علماء یہ انبیاء کے وارثین ہیں. خدا را اس چیز کو نہ دیکھو کہ یار یہ تو لال مسجد کا مولوی، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ تو فلانے مسجد. آپ صرف اس بات کو دیکھو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، بات ختم. بھائی علماء کا احترام صرف اس نیت سے کرو، صرف اس نیت سے کرو کہ یہ انبیاء کے وارثین ہیں، بس بات ختم. آج ہمارے سیاسی اختلافات نے علماء کو لوگوں کی نظروں میں اتنا گرایا ہے کہ کوئی علماء کا قدر اور احترام ہی نہیں کرتا ہے. کوئی ان کا مقام اور مرتبے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ منبر رسول اور مصلی رسول کا وارث ہیں.
اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا وارث ہے. جب کوئی اللہ کے رسول کا وارث ہوتا ہے تو اس کا عزت کرنا, اس کا احترام کرنا پھر عام لوگوں پر فرض ہے. لازمی ہے کہ پھر وہ علماء کا قدر اور احترام کرے. عالم جو کر رہے ہیں, علماء جو کر رہے ہیں, آپ اس کو نہیں دیکھو, آپ صرف اس کو دیکھو کہ یہ اللہ کے نبی کا وارث ہے. باقی یہ دنیا پانی ہے, عالم نے بھی چلے جانا ہے, آپ نے بھی چلے جانا ہے, اللہ کا دربار لگے گا, اللہ سب سے پہلے علماء سے سوالات کرے گا. سب سے پہلے یہ علماء اگر اپنے علم پر عمل نہیں کیا نا, آپ ٹینشن نہیں لو, نہ آپ اعتراض کرو, اللہ خود اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. آپ ٹینشن نہیں لو, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ دے گا سزا. اگر ان علماء نے حق کا ساتھ نہیں دیا, ان علماء نے اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کیا, ان علماء کو پتہ تھا کہ حق بات کیا ہے پھر بھی پیچھے ہٹ رہے تھے, ان علماء کو پتہ تھا کہ معاشرے کی اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہے پھر بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تھے, ان علماء کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کا سیرت کیسا ہے, اس پر عمل کیسے کرانا ہے, پھر بھی سستی کا اظہار کر رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, رسول اللہ کے حدیثوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے میرے لیے گزارش ہے کہ آپ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو, آپ احتساب نہ کرو, نہ آپ اپنے ایمان کو خراب کرو. آپ صرف یہ کہو نا کہ لال مسجد کے مولوی نے بتایا تھا کہ یہ علماء اگر حق پر نہیں ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ تمام گناہگاروں سے پہلے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا. بس اتنی بات آپ کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. اس سے بڑھ کر میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. جب اللہ ہے, سزا دینے والا اللہ ہے, اللہ سزا دے گا, اللہ سے کوئی بڑا سزا دینے والا ہے؟ اللہ جب ذلیل کرے گا, اللہ سے بڑا پھر کوئی ذلیل کرنے والا ہے؟ اللہ جب لوگوں کی نظروں میں گرائے گا تو اس سے بڑا پھر سزا دینے والا ہے؟ جب اللہ ہے سزا اور جزا دینے کے لیے, جب اللہ ان علماء کو علماء ہونے کے باوجود جہنم میں پھینک دے گا, پھر آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ آپ یا ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو یا ان کا احتساب کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ خدا کی قسم سب سے زیادہ خسارے میں علماء ہے, سب سے زیادہ. دیکھو نا یار, مجھے سب کچھ پتہ ہے, اگر میں عمل نہیں کروں گا نا تو اللہ تو مجھ سے سوال کرے گا کہ یار مولوی صاحب آپ کو تو پتہ تھا, آپ نے کیوں عمل نہیں کیا؟ یار آپ کو تو قرآن کا بھی پتہ تھا, حدیث کا بھی پتہ تھا, حق بات کا باطل کا سب کچھ کا پتہ تھا, پھر بھی آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس قرآن پر کیوں عمل نہیں کیا, حدیث پر کیوں عمل نہیں کیا؟ آپ کو تو میں نے اپنے نبی کا وارث بنایا تھا, آپ کو تو میں نے اس علم کے لیے چنا تھا, آپ کے خاندان میں 1000 لوگ تھے, ان 1000 لوگوں میں نے صرف آپ کو اس علم کی خدمت کے لیے چنا, صرف آپ کے سینے میں نے قرآن کو رکھا, صرف آپ نے بخاری شریف پڑھا, صرف آپ نے رسول اللہ کا سیرت پڑھا, آپ کو میرے حکموں کا پتہ تھا, پھر بھی آپ نے عمل نہیں کیا, پھر بھی آپ نے اس قرآن کو سینے سے نہیں لگایا, پھر بھی آپ نے میرے قرآن کے ساتھ دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کیا. تو آپ مجھے بتاؤ یار میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ممبر پر بیٹھ کر پوری زندگی میں نے لوگوں کو باتیں کی, میں نے لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا, مگر قیامت کے دن ان سب سے پہلے مجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیا فائدہ اس زندگی کا؟ کیا ملا مجھے اس علم سے؟ کیا ملا مجھے اس عزت سے؟ کیا ملا مجھے ان محنت سے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے محنت کیا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے. پھر تو اول من تسعر به النار, میں ہوں گا وہ جو سب سے پہلے جہنم کا آگ جس سے بڑکایا جائے گا. اگر میں نے اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کیا, میں ہوں گا. میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوگا, کوئی زانی شرابی نہیں ہوگا, کوئی قتل کرنے والا نہیں ہوگا,
जुल्म करने वाला नहीं होगा, मैं हूँगा, मैं सबसे पहले मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और मुझसे अल्लाह जहन्नम के ईंधन का काम लेगा। किस चीज़ का? ईंधन का। देखो, हम आग जलाते हैं तो आग को भड़काने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? खुश्क लकड़ी डालते हैं ताकि ये आग और भड़क जाए, और फिर मज़ीद भड़काने के लिए हम उस आग पर पेट्रोल डालते हैं ताकि ये आग मज़ीद और भड़क जाए। तो अल्लाह जहन्नम के आग से भड़काने का काम जिस चीज़ से लेगा वो उन लोगों से लेगा जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था मगर उस इल्म पर अमल नहीं किया था। तो आप मुझे बताओ, खसारे में मैं हूँ या आप लोग हो? मैं हूँ ना, सबसे ज़्यादा खसारे में मैं हूँ। तो लिहाजा आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोगों का काम है उलमा का एहतराम करना और हमारा काम है अल्लाह की दीन पर, अल्लाह के कुरान पर अमल करना, हक और सच का साथ देना, ये हमारा काम है। और आपका काम ये है कि आप लोग उलमा का एहतराम करो। बस मेरा भी काम मालूम है, आपका भी काम मालूम है। मैं भी अपने आमाल का दार मदार, मैं भी अपने आमाल का नतीजा अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आप लोग भी ये अपने आमाल का और इन उलमा के सज़ा और जज़ा का जो दार मदार है, आप लोग भी इसको क्या करो? अल्लाह पर छोड़ दो। बस खुदा न खास्ता अगर कोई आलिम दीन हक पर था, अल्लाह का पसंदीदा था, अल्लाह के कुरान पर अमल कर रहा था और आपने उसकी बेइज्जती की, आपने उसकी बेहतरामी की, आपने उसको गाली दी, आपने उसका ग़ीबत किया, तो यूँ समझो कि आपने अल्लाह के रसूल की बेहतरामी की, यूँ समझो कि आपने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की। फिर आपके लिए, आपके ईमान में, आपके अमाल में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। बस आपका काम यह है कि उलमा का एहतराम करो और उलमा का काम यह है कि अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस हो जाए। मैंने बता दिया ना, अगर इन उलमा ने अल्लाह की दीन पर अमल नहीं किया, कुरान को सीने से नहीं लगाया, सबसे पहले जहन्नम के ईंधन यही लोग होंगे। तो इन सियासी इख्तिलाफात में आकर उलमा का क्या करो? इनको गालियाँ ना दो, इनकी बेहतरामी ना किया करो। हमारे